اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا بہشت بیگ ہے اور میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس کا عنوان ہے تفسیر تأویلات اہل سنہ کلامی باز کا تجزیاتی مطالعہ، جس کے میں نے 5 ابواب میں تقسیم کی ہے۔ اس کے بنیادی سوالات میں شامل ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کون ہے، علم الکلام کیا ہے، تفسیر تأویلات اہل سنہ کا تعارف کیا ہے، اور مفسر اس تفسیر میں کس حد تک عقائد حقہ کے اثبات اور دیگر عقائد کے محاسبہ میں کامیاب ہو سکے ہیں، اس کا تجزیہ پیش کیا جائے۔ آداب تحقیق میں امام ابو منصور ماتریدی اور ان کی تفسیر کو متعارف کروانا، علم الکلام اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، تفسیر تأویلات اہل سنہ کے کلامی باز کا علمی اور تحقیقی تجزیہ پیش کرنا شامل ہے، جبکہ اس تحقیق کا مفروضہ یہ تھا کہ تفسیر تأویلات اہل سنہ میں گراں قدر کلامی ابحاث پائی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا تجزیہ نہیں کیا گیا۔ تو ان کا تجزیہ جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے بالعموم اور بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کے کلامی مسائل میں بہت مفید ہوگا۔ تو اس کے 5 ابواب ہیں۔ پہلا باب امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کی سوانے پر ہے، اور اس میں 2 فصول ہیں۔ پہلی فصل امام ابو منصور ماتریدی کے شخصی احوال پر ہے، اور دوسرا باب جو ہے وہ دوسری فصل آپ کے جو اثر ہے، آپ کا زمانہ تھا، اس کی ہے۔ پہلی فصل میں امام ابو منصور ماتریدی کے حوالے سے جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ آپ کی پیدائش جو ہے اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بوجود وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ بہرحال تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قریب 240 ہجری کے پیدا ہوئے۔ سمرقند ماوراء النہر کا علاقہ ہے، اس کے ایک جگہ ماترید میں، اور آپ کا وصال جو ہے آپ نے وہاں ہی تعلیم حاصل کی، وہاں ہی آپ جو ہے ساری زندگی علوم اسلامیہ کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ فقہ حنفی کی تھی۔ آپ نے اجل فقہائے احناف سے امام ابو حنیفہ کے فقہ اور کلام کو حاصل کیا، اور اس کو تا حیات آپ نے اپنا جو ہے نا خدمت کا حسب اس میں شامل کیا، تا حیات اس کی خدمت کرتے رہے، تاکہ آپ کا وصال 333 ہجری کو سمرقند میں ہی ہو گیا، اور آپ کا مزار کہاں ہے اس کے حوالے سے بھی تاریخ ہم تک کچھ چیزیں نہیں مہیا کر سکی۔ بہرحال آپ نے اپنے اس دور حیات میں متعدد اہم کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے فقط 2 آج ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب التوحید ہے جو متداول ہے، بڑے زمانے سے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن زیر نظر مقالہ میں جس چیز کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، جس پر کام کیا گیا ہے، تفسیر تأویلات اہل سنہ، یہ پردہ اخفاء میں تھی، اور 2005-04 میں پہلی مرتبہ یہ فاطمہ الخیمی کے تحقیق کے ساتھ، اور پھر 2005 میں ڈاکٹر باسلوم کی تحقیق کے ساتھ مکمل شائع ہوئی۔ اس سے پہلے یہ تفسیر مکمل تفسیر جو ہے وہ منظر پر نہیں تھی، البتہ مخطوطات میں مختلف مقامات پر موجود تھی۔ تو یہ 2 کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو منصور ماتریدی نے متعدد شاگرد بھی تیار کیے، اور آپ کے شاگرد جو ہیں ان کو ان کے وقت کا امام کہا جاتا رہا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی کرامات بھی موجود ہیں، اور آپ کی اس قدر علمی شاہکاریں ہیں کہ بعد کے آنے والے علماء نے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آپ کی تعریفات میں احسن کلمات ادا کیے ہیں، جن کو تھیسس میں اپنے مقام پر کوٹ کیا گیا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی کے جو شخصی احوال ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس کی بہت ساری صورتیں تھیں، بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا۔ شاید بعض محققین نے کہا کہ آپ مرکز سے دور تھے، وہ سیاسی مرکز ہو یا علمی مرکز مدینہ و مکہ ہو، تو اس کی دوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شافعی اور حنفی کچھ مسائل چلتے رہے ہیں، تو چونکہ سب سے پہلے تاریخ کے علماء کی تاریخ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ شوافی نے کیا تھا، اور آپ احناف سے تعلق رکھتے تھے، اور احناف کی جو درجہ بندی ہے علماء کی، اور ان کے اوپر تصانیف کی گئی ہیں جو وہ بعد میں ہوئی تھی، تو اس لیے سے بھی آپ کی سیرت جو ہے پردہ اخفاء میں چلی گئی، اور اس کا مسئلہ بہرحال کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ہوا کہ ایک عظیم شخصیت کی جو احوال تھے وہ ہم تک مکمل نہ ہو سکے۔ دوسرا باب جو ہے، دوسری فصل جو ہے عصر امام ابو منصور ماتریدی میں،
امام ابو منصور ماتریدی چونکہ 333 ہجری کے 240 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے، تو آپ بنو عباس کا دور تھا تب، اور آپ کی پیدائش سے آپ کے وصال تک تقریباً 90 سے 93 سال اگر عیسوی اور ہجری کا حساب لگایا جائے تو بنتے ہیں۔ اس دور میں 13 عباسی خلفاء مسند خلافت پر بیٹھے، لیکن یہ سیاسی دور حوالے سے بڑا نازک دور تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثر خلفاء جو تھے وہ قتل کر دیے گئے یا جبراً ہٹا دیے گئے۔ لیکن سیاسی حوالے سے یہ جتنا نازک دور تھا، علمی حوالے سے یہ اتنا ہی قابل قدر دور تھا، حتیٰ کہ علم الکلام کے عظیم علماء جیسے امام ابو منصور ماتریدی اور دوسرے امام اہل سنت کے جن کو امام ابو الحسن اشعری کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ اسی دور کے ہیں اور جو معاصر ہیں۔ حدیث کے حوالے سے بات کریں تو امام بخاری اور دیگر ائمہ ستہ جو ہیں یہ بھی امام ابو منصور ماتریدی کے معاصر ہیں، اسی طرح بلازری، اسی طرح ابن قتیبہ، اور حتیٰ کہ سائنس اور فلسفہ کے جو ایکسپرٹس تھے مسلمانوں میں وہ بھی اسی دور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے اسکالرس۔ تو اس حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حوالے سے اگرچہ یہ دور نازک تھا، لیکن علمی حوالے سے یہ بڑا شاندار اور سنہرا دور رہا ہے۔ دوسرا باب تفسیر تعویلات اہل سنہ کے تعارف اور منہج و اسلوب کے بارے میں ہے، جس کی 3 فصول ہیں۔ فصل اول میں اس تفسیر کا تعارف اور منہج و اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ تعارف میں چیز یہ شامل ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ مخطوطے کی شکل میں پڑی رہی، تو بعد میں اس سے 1900 سے پہلے کچھ علماء نے اس کی کچھ پارے، مثلاً بعض علماء نے اس کی سورہ فاتحہ، بعض نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات جیسے افزین وغیرہ، سید افزین، اور دوسرے لوگوں نے معصومین نے اردو میں یہاں پر ایک چیز سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے شائع کیا۔ اس کے علاوہ 2004 سے پہلے یہ تفسیر مکمل طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، البتہ 2-3 جگہ پہ مخطوطوں میں پڑی ہوئی تھی۔ تو امام ابو منصور ماتریدی کی طرف اس تفسیر کی صحت جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں، ان نسخوں کے اوپر امام ابو منصور کا نام ملتا ہے، اور ان کی طرف نسبت جو ہے وہ یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور تمام جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے کتب کی درجہ بندی کی ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی کی اس کتاب کا تعویلات اہل سنہ کا ذکر کیا، اگرچہ اس کے نام میں اختلاف رہا۔ بعض نے تفسیر ماتریدی، بعض نے تعویلات ماتریدی، بعض نے تعویلات اہل سنہ ذکر کیا۔ امام ابو منصور ماتریدی کا اس تفسیر میں منہج یہ رہا ہے کہ آپ آیہ کریمہ کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تفسیر کے لیے جو اس کا شان نزول ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر حدیث کے سلسلے میں امام ابو منصور ماتریدی نے سب سے پہلے ایک ایسی چیز نقل کی ہے جو ہمیں تفاسیر میں ملتی ہے، جس کی آج بھی ابتدا کی جا رہی ہے کہ آپ نے اسناد کو حذف کر دیا، آخری راوی کو لیا اور اس کے بعد آگے بات چلائی، اور یہ آج بھی ہمارے یہاں متداول ہے۔ اس کے بعد امام ابو منصور ماتریدی نے سب سے پہلے اہل سنہ میں اور عالم اسلام میں جو آج موجود تفاسیر ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے بھی سب سے پہلے مکمل تفاسیر جو موجود ہیں، امام ابو منصور ماتریدی نے علم الکلام کو تفسیر میں جگہ دی۔ تو یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے علم الکلام کو تفسیر میں جگہ دی، اور ان کا یہ اسلوب یعنی صرف قرآن اور حدیث کو تفسیر میں شامل نہ کیا جائے، یعنی جو منقول چیزیں ہیں اس کے علاوہ معقول جو چیزیں ہیں اس کا بھی تفسیر میں دخل امام ابو منصور ماتریدی نے کیا، اور یہ اتنا طبیعی تھا کہ آج بھی تقریب 1500 سال کے گزرنے کے بعد آج بھی جو علماء ہیں اسی چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، اور آج بھی جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کی جامع لکھی جا رہی ہیں معقول اور منقول کے اوپر۔ امام ابو منصور ماتریدی نے اس میں فقہ کو بھی دخل جو ہے نا شامل کیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے، آپ کا طرح امتیاز تو ہمیشہ علم الکلام رہا، لیکن آپ ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور آپ کے جو اقوال فقاہت کے اقوال ہیں ان کو بھی علماء نے، حنفی علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے فقہ کو بھی برابر اس تفسیر میں جگہ دی ہے، اور فقہ کا دفاع جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ، چونکہ آپ ان کے بلی واسطہ 2-3 واسطوں سے شگرد بنتے ہیں، اور انہی کی فقہ اور کلام جو ہے آپ نے سیکھا اور اس کی آگے ترویج و اشاعت کی۔ تو امام ابو منصور ماتریدی جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ فقہی جو ہے حوالہ جات اس میں یا مسائل میں امام ابو منصور ماتریدی امام ابو حنیفہ کے جو مسائل ہیں ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کا اس بات کرتے ہیں عقلی نقلی دلائل سے۔ اس کے علاوہ امام ابو منصور ماتریدی جو ہے اسرائیلیات کے حوالے سے ان کا بڑا ہی محتاط انداز تھا، اور اسرائیلیات کو پہلے تو وہ نقل ہی نہیں کرتے، اگر کہیں انہوں نے نقل کی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ
اسرائیلیات میں جو چونکہ چیزیں آئی ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مسئلہ اس سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس سے چیز کون سی ثابت ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز کو اس کی طرف لے جاتے ہیں کہ قرآن نے چونکہ اس طرف رہنمائی کی ہے ہم ادھر جائیں گے، اس واقعہ میں نہیں پڑھیں گے کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے فلاں میں کیا لکھا ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے یہ واضح نہیں کیا تو ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، اسرائیلیات کی طرف ان کا محتاط رہا ہے۔ تو یہ تھا ان کا منہج و اسلوب۔ اور اس تفسیر کے جو خصائص ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے اس تفسیر کو اس میں علم الکلام کو جگہ دی گئی، اس میں معقول عقلیات جو ہیں ان کو دخل دیا گیا، اور آیات کے اس بات کے لیے ان کے مسائل کے اس بات کے لیے عقل و نقل سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو منصور ماتریدی نے مسائل کا حل پیش کیا، فقہی مباحث شامل کی، آپ نے کلامی مباحث شامل کی، اور اس کے علاوہ اس کا خاصہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت ہاں یہ سب سے پہلی تفسیر ہے جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ کلامی تفاسیر کے حوالے سے۔ جی آگے تیسری فصل جو ہے وہ اس کے کلامی مباحث اور اردو تفسیر ادب پر اثرات ہیں۔ امام کلامی مباحث کا ذکر کرنے سے پہلے ہم علم الکلام کی تعریف کی طرف جاتے ہیں، تو علم الکلام کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اردو تفسیری ادب میں چونکہ یہ ابھی 2005 میں پبلش ہوئی ہے 4 میں، تو اس لیے اردو تفسیری ادب میں اس کا جو ہے نا اثرات نہیں ملتے ہمیں، سوائے ایک تفسیر کے طبیان الفرقان علامہ غلام رسول سعیدی کے، تو اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ آگے آ جائیں باب صوم، یہ ہے سامی دیان بالخصوص اس میں بنو اسرائیل ہیں ان کے حوالے سے، ان کی کلامی بحث و تفسیر تعویلات اہل سنت۔ فصل اول تقابل دیان کی اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے، قرآن نے متعدد آیات میں ادیان عالم کے ساتھ گفتگو کرنے کا، ان کے ساتھ مجادلہ حسنہ کرنے کا اور ان کو دعوت اسلام دینے کا اسلوب اپنایا ہے۔ تو اس کے علاوہ امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف تقابل کرنا ہے تو قسم کے مسلمات کو بنیاد بنا کر اس کے مقاسمات پر حجت قائم کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تقابل ادیان نہ کریں اور ادیان عالم کو نہ للکاریں، ان کے مسائل کو اجاگر نہ کریں تو قرآن کی بہت ساری آیات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو فصل دوم یہودیت اور تفسیر تعویلات اہل سنت کے بارے میں ہے۔ یہودیت کے اندر سب سے پہلے اس کی تعریف آتی ہے، اور اس میں یہ یہودیت جو ہے حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، اور حضرت موسیٰ مصر میں ہوئے۔ جی تو اس کے یہودیت کی جو ابحاث ہیں اس میں ایک الہیات کی، اس کو ڈیوائڈ کیا میں نے الہیات کی مباحث میں اور خلقیات کی مباحث میں۔ تو الہیات کی جو مباحث ہیں اس میں یہ ہے کہ یہودیت کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے ہمیں قرآن میں کہ یہودیت جو ہے وہ ثنویت کے شاید قائل تھے، جیسے حضرت عزیر کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک طبقہ تھا یہودیت کا وہ جو گزر چکا، اب وہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی امام ابو منصور ماتریدی کے دور میں ایسا تھا۔ آج کے یہودی اور اس دور کے بھی یہودی جس دور میں امام ابو منصور ماتریدی تھے وہ وحدت اور توحید کے قائل تھے، اور بہرحال توحید کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ایک خامی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کو بنو اسرائیل کے ساتھ خاص کر دیا، جس کا رد بلیغ امام ابو منصور ماتریدی نے کیا ہے اور اس پر تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معذرت تھک جاتے ہیں، جیسے انہوں نے زمین پر 6 دنوں میں وہ تھک گئے اور 7ویں دن انہوں نے آرام کیا، تو امام ابو منصور ماتریدی نے اس پر بھی ان کی گرفت فرمائی ہے اور اس قول کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔ آگے آ جائیں خلقیات میں بحث نبوات کی جو بحث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے حوالے سے یہود کا رویہ بڑا شدت پسندانہ رہا۔ جی تو یہودیوں نے نبوت کی بات چھوڑ دوں، ٹھیک ہے آگے چلیں عیسائیت عیسائیت چیپٹر پر بات کریں، چوتھا باب ہے جی غیر سامی دیان اور تفسیر تعویلات اہل سنت۔ اس میں 3 فصول ہیں۔ پہلی فصل یا مجوس کے بارے میں ہے، مجوس ایک مختلف ہی طبقہ رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ اہل کتاب ہیں یا نہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی کا یہ قول ہے کہ ان کی ہاں کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو بہرحال مجوس کی امام ابو منصور ماتریدی نے مختلف ابحاث میں ان کا مقاسمہ کیا ہے اور ان کی جو ہے گرفت فرمائی ہے، جس میں آتا ہے کہ مجوس ثنویت کے قائل تھے، ڈوئلزم کے۔ تو امام ابو منصور نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے متعلق 2 کا قول کرنا غلط ہے، یا پھر وہ اہرمن اور یزداں وغیرہ کے جو قائل تھے اس پر آپ نے گرفت فرمائی ہے۔ اور چونکہ نبوت کے بارے میں یہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں تھی تو اس حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کا نبوت کے حوالے سے کیا مسئلہ رہا ہے۔ بہرحال جو اس کی ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی
نے چونکہ ان کے اہل کتاب ہونے کا رد کیا ہے، جبکہ دیگر بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان کے کتابی ہونے کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں بھی کی گئی ہے کہ شروع میں تو وہ کتابی ہوں گے، لیکن دور رسالت تک پہنچتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کو مکمل چھوڑ دیا، ختم کر دیا، بدل دیا، کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ بعد میں ان کو کتابی نہیں کہا گیا، اور اسی پر امام منصور ماتریدی کا خیال تھا۔ اس کے بعد دوسری فصل آتی ہے فلسفہ اور تفسیر کے حوالے سے۔ فلسفہ جو ہے یہ یونان سے شروع ہوا تھا، سب سے پہلے فالس اس کا بانی ہے، تو اس میں جو امام ابو منصور ماتریدی نے ان کی فلسفیانہ مباحث ہیں ان کا جو رد کیا ہے وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق کے علم اور قدرت کو ذاتی نہیں مانتے فلاسفہ۔ تو امام ابو منصور ماتریدی نے اس پر دلائل دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقل مدرک بالنفس ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی نے اس کا رد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نفس روحانی ہیں، اور اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ عالم کے اللہ کی طرف سے تخلیق ہونے پر بھی ان کے مسائل ہیں، مبدأ اول اور ثانی کے نام بھی وہ اپنی طرف سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر بعث ہوگا تو وہ روحانی ہوگا، مال جسد نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے امام ابو منصور ماتریدی نے جو اپنے افکار پیش کیے ان کو ان تھیسس میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ تیسری فصل ہے کفار و مشرکین دیگر جو ہیں ان کے حوالے سے۔ اس میں دو انتہاؤں پر پہنچے ہوئے جو لوگ تھے، ایک مشرکین اور دوسرے دہریہ، ان کو اکٹھا کر دیا گیا کیونکہ یہ دونوں انتہاؤں پر تھے۔ ایک نے خدا کو مانتے مانتے اتنا مانا کہ ہر چیز کو خدا بنا دیا، اور ایک نے نہ مانتے مانتے اتنا نہ مانا کہ کسی کو بھی نہیں مانا۔ تو اس حوالے سے اس فصل میں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ عمر بن لحی عرب میں اس کا بانی تھا شرک کا، تو وہ جو ایک تو ان کا کلامی مسئلہ ہی پانچواں باب جو اسلامی خاص اسلامی کلامی بحث کے حوالے سے ہے، اس میں الہیات، خلقیات اور دیگر کلامی بحث 3 فصول میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الہیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات ہونا، جو کائنات ہے عالم اس کا مقدس ہونا، اور اللہ اس کا حادث ہے یہ ہونا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو آگے صفات آتی ہیں اس کو ہم نے 2 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں۔ صفات ثبوتیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، مرید ہے، حکیم ہے، اور یہ ازل سے ہمیشہ رہے گا، اور صفات سلبیہ میں ہے یہ غیر موقت، غیر متجزی جو ہے، اور اس کے علاوہ غیر مجسم اور غیر تریز وغیرہ ہے۔ اس کے بعد اصلح للعبد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف مالا یطاق جو ہے یہ ممنوعات میں تو جائز نہیں، البتہ جو ممکنات ہیں ان میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ مسائل کا امام ابو منصور ماتریدی نے رد کیا۔ دوسری فصل ہے خلقیات کے حوالے سے۔ خلقیات میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک آتے ہیں نبوات اور دوسرے آتے ہیں ما بعد الطبیعات۔ تو نبوات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر ایمان رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا معصوم عن الخطا ہونا۔ اس کے حوالے سے مسائل ہیں، اور جو مواد طبیعت کے مسائل ہیں ان میں رسل، ملائکہ، کتب سماویہ، بعد الموت، یوم آخرت وغیرہ پر ایمان رکھنا، کرامات اولیاء حق ہیں، اور عذاب قبر حق ہے۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ شفاعت جو ہے وہ یہ حق ہے، اور پہلے خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان پر بحث کی گئی ہے۔ دیگر جو کلامی باعث ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور ایمانیات میں استثناء جائز نہیں ہے، اور ایمانیات میں مقلد جو ہے وہ امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک گناہ گار ہے، اگرچہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ حسن و خوب جو ہے یہ عقلی ہے، اور استطاعت مالفعل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی کے جو اصول ہیں علم الکلام کے وہ ذکر کیے گئے ہیں، جیسے عقل، نقل، حواس وغیرہ، اور اسی طرح آپ کے جو مراتب معرفت ہیں آپ کے نزدیک وہ نکل کیے گئے ہیں، اور اس سارا کا کنکلوژن نکالتے ہوئے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کی جو فکر تھی یہ معتدلانہ تھی۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چند ایک کویشچن کروں گا، ان کا ہی جواب آپ سے کرتا ہوں۔ تو یہ کہ آج کل کے دور میں کلامی مباحث پر آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی سر۔ اور جو یہ کلامی مباحث آپ نے ذکر کیے ہیں یہ آج کی کوئی مباحث ہیں نہیں ہیں جن کو آپ نے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ آپ کے فالوورز جو ہیں نا وہ برصغیر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کے زیادہ تر افراد جو ہیں وہ کلامی مسائل میں آپ کے فالوورز میں سے ہیں، اور ان میں دن بدن جو ہے نا وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔
جب ہم امام ابو منصور ماتریدی کے حقیقی افکار کو یہاں پہ لائیں گے تو ان لوگوں کو اپنے جو کنفلکٹس ہیں ان کے مسائل ہیں ان کو ختم کرنے ان کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملے گی. جیسے امام ابو منصور ماتریدی کا معتدلانہ مزاج تھا اس کو جب اپنائیں گے تو یہاں پہ فرقہ واریت کم ہوگی. ایک تو یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں آپ اور آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے لیکن ان کا کام کیا تھا وہ دنیا کے سامنے نہیں تھا, وہ جن تھا تو اس کو جو ہے اپنا سامنے لایا گیا ہے. اور آج کے دور میں اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی جو تقابلی ادیان کی مباحث ہیں وہ اس مقالہ سے پہلے جو ہے وہ نظروں سے اوجھل تھیں, ان کو سامنے لایا جائے گا اور تقابلی ادیان میں جو آپ کا اسلوب ہے اگر اس کو اپنایا جائے گا تو ہم بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے عام طور پر کلامی مباحث سے تو فرقوں نے جنم لیا ہے. جی کلامی مباحث سے فرقے پیدا ہوئے. جی جی اور کفریات تک بھی چلے گئے لوگ. جی جی تو کس طرح یہاں آپ سمجھتے ہیں کلامی مباحث ایسے ہوں گے جس طرح ان کے اندر اعتدال کیسے پیدا ہو؟ سر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ آپ کے نزدیک آپ معتدل اس طرح بنتے ہیں کہ اس وقت جب آپ تھے تو معتزلہ ایک بہت بڑا فرقہ تھا, بڑا طاقتور, اور وہ عقل کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے اور عقل کو ہر چیز میں دخل دیتے تھے اور عقل کو انہوں نے پروموٹ کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ سبب معرفت بھی عقل ہے, اللہ کو پہچان جو ہے وہ عقل سے ہوگی اور عقل کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے بہت سارے مسائل اللہ کی طرف بھی منسوخ کر دی. جیسے اصلح للعبد جو ہے یہ اللہ پر لازم ہے کیونکہ جو بندے کے لیے بہتر نہ ہو وہ معقول نہیں, تو جو غیر معقول چیز ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اللہ کے معاملات کو عقل میں دخل دے کر کہہ دیا کہ چونکہ یہ عقل کے خلاف ہوتا ہے لہذا اللہ سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کرے. تو دوسری طرف محدثین تھے اور محدثین جو ہیں ان کا خیال یہ کہ نقل کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی. سبب معرفت بھی نقل ہے, اللہ کو پہچانا ہے تو نقلی دلائل ہونی چاہیے رسول اللہ کو دیگر مسائل میں, تو نقل کو لے کے آگے چلے تھے. یہ دونوں ایک طرف تھے, ایک نقل کی طرف ہے ایک عقل کی طرف ہے اور یہ دو انتہائی ہیں. حالانکہ قرآن کریم اور سنت کے حوالے سے ہمیں عقلی اور نقلی دونوں دلائل ملتے ہیں. قرآن بار بار افلا تعقلون بھی کہتا ہے اور پہلے انبیاء کی خبریں بھی دیتا ہے, لیکن محدثین جو ہیں انہوں نے صرف نقل کو لیا اور معتزلہ جو ہیں انہوں نے عقل کو لیا, اخبار کو چھوڑ دیا. تو اس حوالے سے امام ابو منصور ماتریدی نقل اور عقل دونوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. اور انہوں نے جیسا کہ سبب معرفت معتزلہ نے کہا تھا تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, سبب معرفت تو عقل ہے لیکن جو آگے شرعی مسائل آئیں گے ان میں ورود شریعت کے بعد اس کو لازم کیا جائے گا. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے جو مسائل ہیں وہ ورود شریعت کے ساتھ ہوں گی. ایک یہ مثال ہوگی. اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں انہوں نے جو معتزلہ کا قول تھا کہ اصلح للعبد واجب ہے اللہ پر, تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ اصلح للعبد جو ہے اس پر لازم کیا جائے. تو اس حوالے سے امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ اعتدال میں تھے, درمیان میں تھے. قرآن کے متعلق جو دلائل میں نے عرض کیے کہ افلا تعقلون یا اخبار دینا دیگر انبیاء کی, تو وہ دونوں کو چونکہ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس لیے یہ دونوں کے مابین ہونے, قرآن کے استدلال کے مطابق ہونے کی وجہ سے معتدل مزاج کے حامل تھے. ویسے عام طور پر جس طرح ہمارے یہاں ریسرچ بھی ہوتی ہے اور آپ بھی جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں اس میں اعتدال کہاں تک ممکن ہوتا ہے ایک بندے سے, اور انہوں نے کہاں اعتدال کی راہ اپنائی ہو کچھ مسائل کے اندر, کیا آپ اس میں سے کوئی مثالیں وغیرہ کوئی دے سکتے ہیں کہ یہ کہا؟ جی سر, دیکھیں عقل کہاں تک ہماری ریسرچ میں اعتدال ہوتا ہے یہ تو ریسرچ کرنے والے